فیضان کاظم صاحب. علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما لہ من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالہزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. صدق اللہ العظیم. اللہ رحیم کریم اکرم اللہ کل جہان بنان والا اس دے حکم اتے ای چلن حکومتاں سب حکم حاکماں اتے چلان والا کون دم مارے اس دے کم اندر ہر کم وچ حکمت بنان والا لال حسین تمام مخلوق وچوں رکھیا رتبہ اعلیٰ انسان والا اور کریں کی تعریف میں انسان خاکی تعریف نبی دی وچ آسمان ہوندی اس نو لوڑ نہ ہور دلیل کوئی جس نے پڑھی ہوئی کتاب قرآن ہوندی لال حسین رسول دا ذکر کریاں تازگی وچ ایمان ہوندی. میرے بھائیوں اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بزرگوں تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور بے شمار درود و سلام اس ہستی محتشم پر جو ہمارے درود و سلام پڑھنے کے محتاج نہیں. میرے بزرگوں اللہ اور اللہ پاک کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں. عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پر پڑھوں اور خود سمر جاؤں. میرے بزرگوں یہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ ہم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ روحانیت کا ایک ایسا سما ہے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. میرے بزرگوں حضور اپنی محفل میں ہیں جلوہ گر سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. میرے بزرگوں محفل اس چیز کا نام نہیں کہ باہر ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہو بلکہ محفل اس وقت محفل بنتی ہے جب اندر محفل لگی ہو جب دل میں محفل لگی ہو. جب تک اندر محفل نہ لگے جس کی تار گنبد خضرا سے نہ جڑے اس وقت تک محفل میں بیٹھنے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت محفل کا اہتمام ہے انتہائی عالی شان اہتمام ہے. اس عظیم الشان محفل کے اہتمام پر زاہد میرے انکل زاہد نے اللہ اور اللہ کے محبوب کی محفل سجائی ہے. ان کے لیے اور آپ سب کے لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے مال جان عزت و آبرو روزی رزق عبادت گھر کاروبار دسترخواں اولاد زندگی
عبادت، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، عروج و بلندیاں عطا فرمائے. بولو آمین. میرے بزرگوں، میں چند گھڑیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان آپ سب کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعا ہے کہ اللہ پاک محبت سے سننے اور محبت سے بیان کرنے کی توفیق عطا کرے. میرے بزرگوں، ربیع اول کا چاند نظر آیا. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. حضور کی ولادت ہوئی تے اللہ پاک نے آسمانہ تو 3 چنڈے بھیجے. اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں ایک مشرق وچ لگا دو، ایک مغرب وچ لگا دو، ایک بیت اللہ دی چھت تے لگا دو. عرض کی تھی، پوچھا مولا اے تسی اپنے حبیب دی ولادت دی رات آسمانہ تو چنڈے کیوں بھیجے؟ تے اللہ پاک نے فرمایا مجھے پتہ ہے ایتھے کچھ لوگاں نے جھنڈیاں نہیں لون دینیاں تو میں چنڈے لا دیاں گا. رسول کے غلام ہیں، غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے، بہار عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. میرے بزرگوں، تو حضور کی ولادت ہوئی. شاہ ایران اس کے 14 مینار ٹوٹ کر زمین پر گر گئے. شام کے محلات روشن ہو گئے. فارس میں جلتی ہوئی آگ خود بخود بجھ گئی. وہ آگ جو 1000 برس سے مجوسی پوج رہے تھے، جس آگ کی پوجا ہو رہی تھی، جو آگ 1000 برس سے جل رہی تھی، اس آگ نے سنیو، اس آگ نے نبی کی ولادت ہوئی. سنیو، اس آگ نے بتا دیا تو یا رسول اللہ آپ کی ولادت کی رات میں بجھ گئی ہوں، اور جو آپ کا میلاد منائے گا میں اس پر بجھتی چلی جاؤں گی. میرے بزرگ حضرت حلیمہ سعدیہ، حضور کی ولادت ہوئی. حضرت حلیمہ سعدیہ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری سواری کمزور تھی، بیٹھ جاتی تھی. قافلے والوں نے مجھے کہا حلیمہ ہم تیرے لیے رک نہیں سکتے، اور وہ مجھے چھوڑ کر چل دیے. وہ پہلے پہنچنے کے بعد انہوں نے مالدار گھرانوں کے بچے لے لیے، اور جب وہ بچے لے کر وہاں سے چلے، فرمایا تب میں اپنی اونٹنی کو لے کر یہاں سے چلی. فرمایا جو میرا قافلہ تھا وہ 4 نفری قافلہ تھا. ایک میرا شوہر تھا، ایک میرا بیٹا عبداللہ تھا جو میرا دودھ پیتا تھا، ایک میری بیٹی شیما. اس طرح یہ 4 نفری قافلہ تھا. میرے بزرگوں، جب مکے کی زمین پر قدم رکھتا ہے تو غربت کی وجہ سے آنکھیں اندر کو تھی، چہرے پیلے تھے، کپڑے پھٹے پرانے تھے، غربت ظاہر تھی. لوگ تو بچے دے ہی چکے تھے، لیکن جو بچے تھے وہ اپنی غربت کی وجہ سے کوئی دینے کو تیار نہ تھے. آخرکار جو لوگ آئے وہ لے گئے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں پھر میری ملاقات عبد المطلب سے ہوئی. مجھے پتا چلا کہ عبد المطلب کے ہاں ایک بچہ ہے، ایک پوتا ہے. میں جاؤں عبد المطلب سے مانگ لوں. میری ملاقات عبد المطلب سے ہوئی. عبد المطلب نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ. پوچھا تیرا قبیلہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا بنو سعد. کہا اچھا، سعد مطلب نیک، حلیمہ مطلب حلم، یعنی نیکی اور حلم جہاں دونوں ہو جائیں گے
تو میرے بچے کو وہی دودھ پلائے گی، لیکن حلیمہ سن لے، میرا جو پوتا ہے وہ یتیم ہے، بہت زیادہ انعام و کرام نہیں ملے گا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ دیکھو جی ہم خالی خالی جائیں گے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، ایک کام کرتے ہیں یتیم ہی لے کر چلتے ہیں، خالی جانے سے تو اچھا ہے نا کہ یتیم ہی لے جائیں تاکہ لوگ ہمارا مذاق تو نہ اڑائیں۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے شوہر نے خوشی خوشی اجازت دی۔ عبد المطلب نے کہا چلو، عبد المطلب نے کہا حلیمہ سن لے، میرا جو پوتا ہے وہ ہر ایک کا دودھ نہیں پیتا، پہلے میں دیکھوں گا، اگر وہ تیرا دودھ پیے گا پھر تیرے سپرد کروں گا، میں یوں ہی تیرے سپرد نہیں کروں گا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرا سینہ تو خشک تھا، میرا بچہ پوری رات بھوک سے روتا تھا، اسے خود کو دودھ پینا میسر نہ تھا، پھر میں نے سوچا کہ اب تقدیر کے ہاتھوں یا تو جیتیں گے یا تو ہاریں گے، اب جتائے گی تو تقدیر، ہرائے گی تو تقدیر۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے آمنہ کے مکان کے اندر قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید کپڑے کے اندر لپیٹا گیا تھا۔ محمد ہمارے میرے بزرگوں، حلیمہ سعدیہ کو ابھی یہ نہیں پتا کہ یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں، یہ سید الانبیاء ہیں، یہ امام الانبیاء، اسے کچھ نہیں پتا، بس صرف وہ اتنا جانتی ہے کہ یہ عبداللہ کا در یتیم ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ آمنہ کا بیٹا ہے، یہ ابو لہب کا بھتیجا ہے، یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، اس سے اتنا پتا ہے، اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں پتا۔ میرے بزرگوں، میں بار بار محمد کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ہماری محفل تو ادب کی محفل ہے، یہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگر میں اپنی طرف سے محمد کہوں گا تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہوں گا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں محمد کو ملنے گئی تو میں نے جا کر دیکھا کہ محمد کو ایک سفید کپڑے کے اندر لپیٹا گیا تھا اور نیچے ہرے رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی اور وہ اس پر سو رہے تھے۔ کہا میں نے اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسین بچہ، اتنا حسن والا بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ محمد ہمارے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں اپنی زندگی میں بہت سے بچوں کو دودھ پلا چکی ہوں لیکن اتنا خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے ہاتھ رکھا تو حضور نے آنکھیں کھول کر مسکرا دیا، اب میرا تو بل جانے کو جی چاہا، میں نے اٹھایا محمد کو، ان کی امی کی اجازت کے بغیر اٹھایا، گویا کہ وہ ہنسے، گویا کہ میرا دل ہی چھین لیا، اب میرا دل قابو میں نہ رہا، گویا کہ میں محمد کی غلام آ گئی۔ میں نے اٹھایا محمد کو سینے سے لگایا، محمد کا سینہ اور میرا سینہ آپس میں مل گیا، پھر میرے سینے کے اندر دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میلاد مصطفیٰ زندہ باد، علماء سنت زندہ باد۔ میرے بزرگوں، حلیمہ سعدیہ کا سینہ تو خشک تھا، پھر حضور کی برکت سے دودھ سے بھر دیا۔ کیوں بھر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں اے حلیمہ جب میرا حبیب جوان ہو جائے گا تو تو کمر پہ ہاتھ رکھ کر سینہ تان کر یہ نہ کہنا کہ محمد یاد کر میرا احسان، یاد کر میرا احسان، میں نے تجھے دودھ پلایا
ہے دودھ نہ پلاتی تو اس قدر جوان نہ ہوتا، کیونکہ ماں کبھی کبھی ناراض ہوتی ہے نا تو اپنے بچے کو کہتی ہے بھول گیا میرا احسان، دودھ نہ پلاتی تو تو مر جاتا، دودھ نہ پلاتی تو تو بلک جاتا، دودھ نہ پلاتی تو تیری ہڈیاں اتنی مضبوط نہ ہوتی۔ میرے اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ اس کے حبیب پر کوئی احسان جتائے، اللہ نے حلیمہ سعدیہ کو پہلے خشک کیا، پھر حضور کی برکت سے دودھ سے بھر دیا۔ کیوں بھر دیا؟ تاکہ حلیمہ کو پتہ چلے کہ اے حلیمہ تم میرے حبیب کو نہیں پال رہی، میرا محبوب تجھے پالتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے؟ بولو ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولو، آ رہی ہے سمجھ؟ توجہ فرماؤ میرے بزرگوں، حضرت حلیمہ سعدیہ اما حلیمہ حضور دی ردائی اما، حضور دے ردائی برا، انہاں جڑی رپورٹ دیتی ہے وہ تو آکو ڈیواں، انہاں جڑی رپورٹ دیتی ہے وہ تو آکو ڈیواں۔ ہاں تھوڑی توجہ ایڈے ایڈے تھی نہیں پئی ہے کہ میں ڈھلے سبحان اللہ تے نہیں پڑھدا، چس کیتی نے تے چس ونجاونے نہیں، جے تساں چس ونجیندے ہو تے میں ویندا، میں چس ونجاون نہیں آیا، چس بڑھاون آیا۔ میرے بزرگ توجہ، اما حلیمہ دے پوتر اما حلیمہ کو پیا دن، اما یہ جڑا ساڈا عربی برا ہے، اما یہ تو ایڈا برکت والا برا ہے، ایڈا برکت والا برا ہے، یہ ساڈے نال بکریاں دے نال ٹر پوے نا اما، ہر پاسے قحط سالی ہے، گھاس سکا پائے اما، عربی برا تا ایڈا برکت والا برا ہے، ایک پتھر پہ بھی قدم شریف رکھ دے وے تے ساوا ساوا گاہ جم پوندے، ساوا ساوا گھا جم پوندے۔ اما وہ بکریاں کھم دین، اما تو دے دیتا پئی کہ سارے برتن دودھ نال بھر ویندن، سارے برتن دودھ نال بھر ویندن، بکریاں دا دودھ مکدا، بکریاں دا دودھ مکدا نہیں۔ ہن تہاڈا اندروں دل آدا پائے کہ سبحان اللہ بولوں، لیکن اتو شرم پئی ہوندی ہے، سارے ہاتھ اٹھا کر بولو۔ اما حلیمہ دے پتر اما حلیمہ کو پیا دن، اما جڑا ساڈا عربی برا ہے یہ تو ایڈا برکت والا برا ہے، اے دھوپ تے قدم شریف رکھ دے تو اللہ اتو بادل بھیج دیندا ہے۔ اما او عربی برا تے سایہ کرندن، عربی برا ٹر پوے بادل بھی نال ٹر پوندے، عربی برا کھلوتا رہے بادل بھی اتوں چھتری بن کے کھلوتا رہندے۔ اما جی عربی برا کھوتے آونے نا اما، اساں بکریاں کو پانی پلا پلا کے تھک ویندے ہیں، سارے دین دے تھکے ہوئے پسینو پسینی اما اتوں بوکے چھکنے پوندن، طاقت لگ دی ہے۔ اما سونا اتوں قدم شریف رکھ دے وے تے سارا خون دا پانی سرے اتے آ کے انہیں دے پیر چندے۔ اما سب بکریاں کو رج کے پانی بھی پلا گندے ہیں۔ اما جی عربی برا کھلوتا رہے تے اما ہوا پانی، عربی برا کھلوتا رہے تے ہوا پانی جن چرند پرند حتیٰ کے شیر چیتے دوڑے ہوئے ہمیں، اما اساں تو ڈر دے مارے درختاں تے چڑھنے میں، لیکن اما سارے شیر عربی برا دے پیر چندن۔ اب بولو محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بزرگوں؟
میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے یار؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ بولے میرے بزرگوں توجہ. میرے بزرگوں آج کل لوگ میرے نبی پاک کا تعارف کرواتے ہیں کہ نبی پاک پتھر پر سوتے تھے, نبی پاک اینٹ کا تکیہ لگاتے تھے, نبی پاک درخت کے نیچے سو رہتے تھے, نبی پاک بکریاں چراتے تھے, نبی پاک بکریوں کا دودھ نکالتے تھے. ایسے شان بیان کرتے ہیں کہ سننے والے کے دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں اس زمانے میں ہوتا اور اپنے آقا کریم کی مدد کرتا. تو میں نے کہا, میں نے سوچا یہ حضور پاک کی شان بیان کرتے ہیں یا امت کے دل میں حضور پاک کے لیے رحم پیدا کرتے ہیں؟ ایسے شان بیان کرتے ہیں جیسے نبی پاک بڑے مجبور تھے, نبی پاک ایک ہی کپڑا پہنتے تھے, نبی پاک نبی پاک چٹائی پر سوتے تھے. تو میں نے کہا میرے نبی کی ایسے شان بیان نہ کرو کہ لوگوں کے دلوں میں آقا کریم کے لیے ہمدردی پیدا ہو, بلکہ ایسی شان بیان کرو, ایسی شان بیان کرو, ایسی شان بیان کرو کہ سننے والے کے دل میں عشق رسول پیدا ہو, عشق مصطفیٰ پیدا ہو, نبی کی عظمت پیدا ہو, نبی کی فضیلت پیدا ہو. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میرے بزرگوں, میرے نبی پاک کی شان میں سبحان اللہ صرف وہی بندہ بولے گا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خالق کائنات نے زمین کو بنایا تو نام محمد کے صدقے سے, آسمان کو بنایا تو نام محمد کے صدقے سے, آدم کی تخلیق ہوئی تو نام محمد کے صدقے سے, 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں تو نام محمد کے صدقے سے, میرے رب نے پوری کائنات کو بنایا تو نام محمد کے صدقے سے. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جان, یہ مال, یہ اولاد آقا تیرے نام پہ قربان کر دیں گے, میں تو کیا ایک جہاں, دو جہاں, لاکھوں جہاں آقا تیرے نام پہ قربان کر دیں گے, ہاتھ اٹھا بتا بول محمد